آج کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں گے کہ ہم زندگی میں خوش اور زندگی میں اچھے دن کیسے دیکھیں۔ ہر انسان کے وش ہے کہ وہ ہیپی لائف انجوائے کرے اور زندگی میں اچھے دن دیکھے۔ تو آج ہم بائبل مقدس میں سے ان اچھے دنوں کی بابت اور خوش رہنے کی بابت دیکھیں گے کہ آج خدا کا کلام ہمیں زندگی میں خوش رہنا اور زندگی میں اچھے دن دیکھنا کیسے سکھاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے پہلا پطرس رسول کا لکھا گیا خط، اس کے 3 باب اور اس کے 10 آیت مقدسہ میں سے آج ہم سیکھیں گے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے، بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہیں۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج میرے عزیزوں ہم دیکھیں گے کہ مقدس پطرس جو یسوع المسیح کے شاگرد، جو ابتدائی کلیسیا کے رہنما، جو یسوع المسیح کے آسمانی کوچ فرمانے کے بعد پہلی کلیسیا قائم کرنے والے، پہلے واعظ، پہلے خدا کے مناد جو تھے وہ پطرس رسول تھے، اور وہ آج کلام مقدس میں ہماری رہنمائی کے لیے پہلا پطرس اس میں لکھتے ہیں کہ ہم زندگی میں خوش کیسے رہ سکتے ہیں اور اچھے دن کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر وہ ہمیں چند باتیں جو ہیں وہ سکھاتے ہیں کہ ہم اپنی لائف میں کیسے اچھے دن اور کیسے خوشی کو پا سکتے ہیں۔ آج دیکھا جائے تو ہر انسان جو ہے وہ مختلف پرابلمز کا شکار ہے، اور ہر انسان کی یہ خواہش، یہ اس کی دلی مراد ہے کہ ہم جو ہیں وہ خوش رہیں، اچھے دن دیکھیں، ہمیں کسی طرح کی کوئی پرابلم کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے، ہم جو ہے وہ کامیابی اور خوشحالی جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہو۔ اور یہاں پر کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں چند باتیں جو ہیں وہ اپنی زندگی میں لے کر آنی ہیں، اور ان باتوں پر عمل کر کے ہم یہ سب کچھ پا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر کلام فرماتا ہے کہ پہلی بات جو ہم دیکھیں گے کہ وہ پہلی بات کون سی ہے، لکھا ہے کہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ پہلی بات، ہم نے اپنی زبان کو بدی سے اور اپنے ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھنا ہے۔ کلام فرماتا ہے کہ زبان ہی سے ہم خداوند کی ستائش، خداوند کی حمد اور خداوند کی بڑائی کرتے ہیں۔ یعقوب کے خط میں وہ فرماتے ہیں، زبان کی خاصیت پر اتنی اچھی وہ تعلیم دیتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ کیا کام کرتی ہے اور زبان جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے مبارک ٹھہراتی ہے۔ لکھا ہے کہ زبان ہی کے وسیلہ سے جو ہم انہی لبوں سے ہم خدا کی حمد کرتے اور انہی لبوں سے ہم انسان کو بد دعا دیتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم جو ہیں اپنی زبان کو بدی سے اور اپنے ہونٹوں کو دھوکے بازی کی، فریب کی، غلط باتوں سے جو برائی کی اور لے کر جاتی ہیں، جن سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، جن سے بدعتیں اور لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، اپنی زبان کو ان سبھی باتوں سے باز رکھیں اور ہر وہ بات کریں جو اچھی، بھلائی اور نیکی کی ہے۔ کلام اس کے بارے میں ہمیں سکھاتا اور بتاتا ہے۔ اور آج دیکھا جائے تو انسان جو ہے وہ باتوں میں خطا کرتا ہے۔
بائبل میں لکھا ہے کہ انسان باتوں باتوں میں خطا کرتا ہے، تو آج ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو ترک کر کے اپنی زندگی کو اچھا بنائیں، اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں اور اپنے لبوں سے وہ بات کہیں جو اچھی، بلائی کی، نیکی کی، اچھائی کی اور دوسروں کے فائدہ کے لیے ہو۔ لکھا ہے کہ ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہماری زندگی میں خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی، ہم اچھے دن دیکھنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ زبان جو ہے وہ ایک جب ہم یعقوب کے خط کو دیکھتے ہیں تو یعقوب کے خط اس کے 3 باب میں لکھا ہے، زبان ایک آگ ہے، زبان ہمارے عظام شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے، کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بری ہوئی ہے، اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں۔ ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے۔ اے میرے بھائیوں، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اور پھر لکھا ہے کہ کیا چشمہ کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکل سکتا ہے؟ اور لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ جب چشمہ کے ایک منہ سے میٹھا اور کھارا پانی نہیں نکلتا تو اسی طرح ہمیں بھی اپنی زبان کو مبارکبادیوں کے لیے استعمال کرنا ہے، اچھے الفاظ کے لیے استعمال کرنا ہے، نیکی کی باتوں کے لیے استعمال کرنا ہے، جو باتیں اچھی ہیں ان کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہم اپنے آپ کو برائی سے روکیں گے، برائی سے باز آئیں گے اور اپنی لائف کو اچھا اور خوشحال بنائیں گے۔ لکھا ہے کہ جب انجیر کے درخت میں سے زیتون نہیں نکل سکتا اور زیتون کے درخت میں سے ہم انجیر نہیں لے سکتے، سو اسی طرح ضروری ہے کہ ہم اپنے لبوں سے، اپنے ہونٹوں سے نیکی کی باتیں کہیں، برائی کی باتوں کو ترک کریں، فریب کی باتوں کو ختم کریں، جن سے جھگڑے، جس سے بدعتیں، جس سے نفرتیں، جس سے ہر وہ کام جو خدا کی نظر میں برا ہے پیدا ہوتا ہے، اپنی زبان کو ہم نے کنٹرول میں رکھ کر ان ساری باتوں پر غالب آنا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہم اپنی لائف میں اچھے دن بھی دیکھیں گے اور خوش بھی رہیں گے۔ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کھا کر جو ہے وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، لیکن بائبل اس کے بارے میں بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ کون سی چیزیں آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، وہ باتیں جو اس کے منہ میں سے نکلتی ہیں۔ جب ہمارے منہ سے بری باتیں نکلیں گی، گالی گلوچ نکلے گا، جھگڑے اور ایسی تمام باتیں نکلیں گی، تب ہم جو ہیں وہ ناپاک ہیں اور ناپاکی کی باتیں ہمارے اندر سے نکلیں گی اور یہ ساری باتیں ہمیں ناپاک بنا دیتی ہیں، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ ہمیں ان سبھی باتوں پر غالب آنا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے، یہاں پر جو مقدس پطرس ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ زندگی سے اگر خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا ہے تو ہمیں اپنی زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھنا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ بدی سے کنارہ کرو اور نیکی کو عمل میں لاؤ، صلح کے طالب ہو اور اسی کی کوشش میں رہو، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعاؤں پر لگے ہیں۔ موسٹلی ہم ایسا کرتے ہیں، جب ہم اپنے اندر سے یہ اچھی چیزیں نہیں پیدا کرتے، پھر ہماری دعاؤں کا جواب بھی نہیں ملتا، پھر ہماری جو دعائیں ہیں خدا ان پر کان بھی نہیں لگاتا۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہوں گی، نیکی کے کام ہوں گے، ہم صلح کے طالب ہوں گے، اپنے ہونٹوں کو پاک کریں گے، اپنے لبوں سے اچھی باتیں ادا کریں گے، تب ہم خدا کی نظر میں مقبول ٹھہریں گے اور خدا کی نظر ایوری ٹائم ہماری دعاؤں پر، ہم جو بھی اس کے سامنے فریاد کریں گے، جو ریکویسٹ اس کے سامنے رکھیں گے، ہماری جو بھی منت ہوگی، خدا اس پر نظر کرے گا، اس کو اپنی حضوری میں قبول فرمائے گا اور ہم خدا کی نظر میں راست باز ٹھہریں گے۔ لیکن کلام فرماتا ہے کہ لیکن بدکار خداوند کی نگاہ میں ہے، سو اس لیے ضروری ہے کہ ہم
اپنی زبان کو اچھی باتوں کے لیے استعمال کریں، اپنی زبان سے اچھی باتیں ادا کریں تاکہ خود کے لیے بھی برکت کا باعث بنے اور دوسروں کے لیے بھی بابرکت ٹھہرے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں برکت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سو اس کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ سب کو زندگی میں اچھے دن اور خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔